کو ان کی زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا فرمایا اور پھر ان کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ کے ایک ایسے نبی کے بارے میں کہ جن سے شیر بھی ڈرتے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا، اور جس کے سامنے وقت کا ظالم و جابر بادشاہ بھی سرنگو ہو گیا، اور جس نے اپنے خدا داد علم سے آنے والے وقت کے بارے میں ایسی خبریں دیں کہ جن کو سن کر بادشاہ وقت کے جسم پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی، اور جس نے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لوگ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں، جس نے بنی اسرائیل اور اس وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبریں پیش کی، اور ان کو کئی صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو اس خدائی دین کے سامنے ڈٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر کے بت کی مانند پاش پاش کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، تاریخ انسانی میں اس جلیل القدر نبی کو حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے، اور آپ 1457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے کہ خدا میرا منصف ہے۔ ناظرین محترم، حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودیوں کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک ممتاز اور مرتبے والا خاندان تھا۔ پیارے دوستو، جس ملک کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور انہوں نے بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں ضرور اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر شیر کی کچھار میں پھینک دیا۔ چنانچہ شیرنی اور شیر جب اس بچے کے پاس آئے تو اس کو پیار کرنے لگے اور انہیں دن رات چاٹتے رہتے تھے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس شیر اور شیرنی نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ جب ان کی والدہ محترمہ تشریف لائیں تو دیکھا شیرنی اور شیر ان کو چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بچپن کے اندر محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ اس مقام و مرتبے پر پہنچے جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت دانیال علیہ السلام کی جوانی کے ایام میں بنی اسرائیل کا بہترین زمانہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ بداعمالیوں، ظلم، زنا کاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی، اور اسے تاریخ انسانی میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نافرمانیاں عام ہو گئی ہیں، اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو خبردار کر دو۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر آپ کو قید کے اندر ڈال دیا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کے نافرمانی اور ان کے جھٹلانے کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ بخت نصر بادشاہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہاں پر جہلیت کا حکم نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں کی طرح ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کر دیا اور 1/3 کو قید کر لیا، صرف اپاہجوں، ضعیف مردوں اور عورتوں کو زندہ چھوڑا۔ چنانچہ جب بخت نصر فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت بھی لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ ان میں بادشاہوں اور علماء کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور اس میں خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ چنانچہ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد 7,000 تھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے خاندان سے 11,000 بچے تھے۔ چنانچہ جب بخت نصر نے یہ تمام کام کر لیے تو ان کو خبر دی گئی کہ یہاں پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے جو کہ تیرے بارے میں ان کو پہلے ہی پیش گوئی کر چکا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ تو آ کر ان کے لڑائی کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا اور ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا اور ان کے گرجوں کو جلا ڈالے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس پر بہتان لگائے اور اس کو مارا پیٹا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ چنانچہ بخت نصر نے حکم دیا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا جائے۔ چنانچہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا تو بخت نصر نے ان سے پوچھا، کیا تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ بخت نصر نے کہا، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بخت نصر تمام بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور ان میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ناظرین محترم، 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ چنانچہ خواب کے اندر بخت نصر نے ایک عظیم بت دیکھا جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔
اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ خواب کے اندر اس کی قد و قامت اور پختگی دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا اور لوہا پتھر یوں باہم مل گئے کہ انہیں جن و انس مل کر بھی جدا جدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بخت نصر نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا گیا اور پھیلتا رہا یہاں تک کہ ساری زمین اس پتھر سے بھر گئی۔ ناظرین محترم، اس خواب کو دیکھنے کے بعد بخت نصر اس خواب کو بھول گیا اور اس بات کی اسے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، اور اس نے اپنی مملکت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میرے خواب کے متعلق بھی مجھے بتائے اور اس خواب کی تعبیر بھی بتائے۔ چنانچہ نجومی اور کاہن اس خواب اور اس کی تعبیر کو بیان کرنے سے عاجز آ چکے تھے۔ چنانچہ اسی دوران کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام بخت نصر کے قید خانے میں بند تھے، لہذا انہیں نظر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ چنانچہ اس پر بادشاہ مختصر خاموش رہا کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے بخت نصر کا خواب بیان کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا بدھ سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں، اور سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم موجود ہو، اور چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو کہ تمہارے بعد بادشاہ بنے گا، اور تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، اور لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد دو امتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں، اور جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان اور امم کا وہ حشر ہوگا جو کہ اس بت کا ہوا تھا۔ وہ دین اس پتھر کی طرف پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا، یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر ہو جائیں گے اور ضعیفوں کو قوت اور ناقصوں کو عزت اور بے قصوں کو نصرت دے دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر سن کر بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں، میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر ان کو اپنے دربار میں ایک عہدے پر مقرر کر دیا۔ ناظرین محترم، صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ جواب دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران غیر حلال کھانا کبھی نہیں کھایا، آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو حلال غذاؤں میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روزانہ 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے۔ 347 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے، اور دونوں کو ہی خوابوں کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ و برباد ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بخت نصر بادشاہ اور اس کی تمام رعایا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ ناظرین محترم، بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بارش ہزار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاز بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہذا بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کا سامنا کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے وہ ذات، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بالکل صحیح و سلامت موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ لوگ یہ معاملہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب بالکل ان کے قریب آ چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت فارس کے بادشاہ سارس نے ان پر حملہ کر دیا اور مختصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا
اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر بیان کی تھی بالکل اسی طرح سے ہوا۔ چنانچہ مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کا خاتمہ ہوتا رہا۔ آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس وقت کے یہود و نصارہ اپنے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کی طرح طرح کی باطل طویلیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کو راہ حق سے گمراہ کر دیا بلکہ ان کو ابدی عذاب کا بھی مستحق ٹھہرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔